الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 16واں پارہ سورہ الکہف، آیات مبارکہ 80، 81 اور 82۔ کل کے سبق میں یہ بات اللہ کی توفیق سے پڑھی جا رہی تھی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے غلام کو قتل کرنے کے پس منظر میں جو بات تھی وہ بیان کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے لڑکے کے قتل کے پس منظر میں جو بات تھی وہ بیان کی۔ اللہ کی توفیق سے ہم نے اس کے حوالے سے کچھ دروس اور نصیحتیں ذکر کی۔ ایک اور بات، اسی واقعہ کے پہلو میں اللہ پاک نے جو بچہ اس کے بدلہ میں دینے کا فیصلہ فرمایا، اس بچے میں 2 خوبیوں کا ہونا بیان فرمایا۔ نگاہ جمائیے، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمَةً۔ سو ہم نے ارادہ کیا کہ ان دونوں کا رب ان کے لیے بدل دے اس سے بہتر کس میں؟ وہ یہ نا پاکیزگی میں، اور کس میں؟ شفقت میں زیادہ قریب ہو، صلہ رحمی زیادہ کرنے والا۔ اللہ پاک کا جو بدل ہے وہ معمولی ہوگا یا عظیم بڑا ہوگا یا بہت ہی بڑا ہوگا۔ اس بدل میں جن 2 خوبیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ حیثیت والی ہوں گی یا نارمل ہوں گی؟ بہت بڑی خوبیاں جو اپنی اولاد میں لانے کے لیے اللہ تعالی سے فریادیں اور انسانی تدبیریں لگائی جانی چاہیے، وہ یہ 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ ہماری اولادیں زیادہ سے زیادہ پاکیزہ ہو جائیں، اور دوسری بات ان میں زیادہ سے زیادہ شفقت، صلہ رحمی پیدا ہو جائے، اور اپنے اندر بھی یہ 2 باتیں لانا نہایت ہی ضروری اور مفید ہے۔ اب اپنا ماتم جتنا بھی کریں، اگر جائز ہو تو کریں۔ کیا پاکیزگی کے لیے ہمارے شیڈول میں کوئی ہے پروگرام، کوئی ہے چیز؟ 24 گھنٹے میں اولاد کو پاکیزہ بنانے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے فضل الہی کے لیے اور ہر سننے والے مرد اور عورت کے لیے، اللہ کے لیے۔ اپنی جانوں پر اور اپنی نسلوں پر رحم کرے۔ سب کچھ ہو جائے، اگر پاکیزہ نہیں تو کس کام کا کار کوئی ہے فائدہ؟ اگر باقی خوبیاں تھوڑی بھی ہیں، پاکیزگی ہے، گزارا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کرے ساری خوبیاں ہوں، پاکیزگی بے بنیاد ہے، اور دشمن وہ ہم سے زیادہ اپنے مشن میں مخلص ہے۔ پاکیزگی کا نام و نشان مٹانے کے لیے
کوشیں ہیں کہ نہیں؟ منظم مرتب سوچی سمجھی، اور ان کے لیے کیا کچھ خرچ ہو رہا ہے؟ گندگی کے پھیلانے کے لیے سہولتیں کتنی زیادہ ہیں؟ کیا اتنی سہولتیں انسانوں کی صحت کے لیے ہیں؟ پاکیزگی کی بات تو چھوڑیے، کیا اتنی سہولتیں انسانوں کو صحیح علم دینے کے لیے ہیں؟ کتنا آسان ہے گندگی کے وسائل کو لینا، کوئی ہے اس میں دقت؟ کوئی سفارش کرنا، کوئی اپروچ کرنا، گھر میں بجلی کا کنیکشن لینا ہو آسانی سے مل جاتا ہے۔ ڈے بائی ڈے چیپ بھی ہو رہی ہے قیمتیں۔ گیس لینی ہو آسان ہے، اور گندگی کی کوئی چیز لینی ہو مشکل ہے۔ دشمن اپنے مشن میں مخلص ہے، اس کے نشانے ٹھیک اس جگہ پہ لگ رہے ہیں جہاں وہ چاہتا ہے، اور ہماری فہرست میں یہ چیزیں ہی نہیں۔ اللہ کے لیے اپنی جانوں پر، اپنی اولادوں پر ترس کھائیں۔ خدشہ ہے کہ ہمارا مرنا بھی ٹھیک نہ ہو، اور مرنے کے بعد بھی ہمارے یہ کوئی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہنے کی صورت نہ رہ جائے۔ پاکیزہ نہ ہوں گے تو دعائیں کریں گے؟ ایک ایک بات میں قرآن پاک کے بیان کردہ ایک ایک واقعہ کی ایک ایک بات میں کیا کچھ ہے؟ کیا میری اور آپ کی کایا پلٹنے کے ایک ایک بات کافی نہیں؟ وہ اقرب رحمہ، اگر صلہ رحمی میں زیادہ قریب ہو تو کوئی ماں روئے گی کہ مجھے کو پوچھنے والا نہیں؟ کوئی باپ موت مانگے گا کہ جب رات کو کوئی پانی دینے والا نہیں تو مر جاؤں تو اچھا ہے؟ اور یہ دن بدن ہم اسی طرف جا رہے ہیں، کسی اور طرف جا رہے ہیں۔ کنبے ٹوٹ رہے ہیں، جہاں صلہ رحمی نہ ہوگی وہاں کنبا رہے گا۔ جتنی دیر بڈھا کام کا تھا استعمال کیا، جب کام سے ہٹا اب اس کا کھانسنا بھی بوجھل ہے، اس کی گفتگو بھی اولاد کی گفتگو کو خراب کرتی ہے، اس کو دور رکھو۔ اس میں جراثیم ہے، اس کو ہاتھ نہ لگاؤ، بوسہ نہ دینے دو۔ جب صلہ رحمی نہ ہوگی تو کیا کچھ ہوگا؟ بکار صاحب جہاں سے آئے ہو، اندر پڑا پڑا بڈھا مر جاتا ہے کہ نہیں؟ نہ کوئی لڑکی نہ کوئی لڑکا، پڑوسی اطلاع کریں کہ اندر سے کتنے دن سے نکلا نہیں، دودھ کٹھا ہوا ہے، یہی کچھ ہے نا؟ دروازے پہ روز آنے والے دودھ کا ڈھیر ہے، اور یہی کچھ ہمارے ہاں لانے کے لیے بھرپور کوششیں ہیں۔ اللہ کے لیے میں آپ اپنی جانوں پہ رحم کریں۔ ایک اور بات، اور اللہ کرے کہ میں آپ سمجھ جائیں، اور شاید اس ایک بات کے سمجھنے سے ہمارے قلق، اضطراب، بے چینی، ٹینشن، اس کا بڑا حصہ ختم ہو جائے۔ اللہ کے لیے پوری توجہ سے میں آپ اس بات کو سمجھیں اور اللہ سے مانگیں کہ یا اللہ اگر یہ بات ٹھیک ہے تو دل میں اتار۔ غلام کا قتل ہونا کتنی سنگین بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام باوجود اس پس منظر سے آگاہ ہونے کے کہ اس بندے کی شاگردی میں میرا آنا حکم الہی سے ہے، اس کا حکم اللہ کے حکم سے آئی، اپنی مرضی سے آئی، اور ان کو خبر تھی کہ نہیں کہ یہ علم والا ہے،
اور اس کے علم ہونے والے کا سرٹیفکیٹ، لیکن لڑکے کا قتل اتنا سنگین مسئلہ تھا وہ چپ نہ کر سکے، اور اس میں انہیں پتہ بھی نہیں کون بچہ ہے، کس کا ہے، کہاں کا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ کیفیت تھی تو اس کے ماں باپ پر کیا گزری ہوگی؟ میرے ساتھ توجہ فرماتے جائیے۔ اور یہ جو ہوا تھا حکم الہی سے، اس میں خیر تھی یا شر تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہ جانا، ان کے ماں باپ بھی جیسے کہ معلوم ہو رہا ہے یقیناً نہ جانتے ہوں گے، لیکن خیر کس میں ہے؟ جو حکم الہی سے ہو جائے۔ تو میں آپ کیا سبق لے کے جائیں؟ مصیبت، تکلیف، دکھ، درد، بیماری، غم، نقصان، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کریں، اور اگر آ جائے تو پھر اللہ کا فیصلہ سمجھ کے اس پہ راضی ہو جائے۔ مجھے ضرور سمجھانا اگر میری بات غلط ہو، اگر مجھ میں اور آپ میں یہ بات آ جائے تو پریشان ہو۔ کیا ہماری پریشانی کا ایک بڑا سبب یہ نہیں، ہم دیکھتے ہیں جو ہوا ہے وہ نہیں تھی، وہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں، اور جو نہیں ہوا وہ ہمارے لیے ٹھیک تھا، اور یہ بات ہماری نیند کو لے جاتی۔ دین ہماری خیر خواہی ہے، اللہ کی کتاب ہماری خیر خواہی کے لیے شفا ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے۔ اس کتاب سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنی اولادوں کو جوڑیں، خیر آئے گی۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کسی کو کوئی تکلیف آئے، اس سے بچنے کے لیے کوشش کرے، اس کو دور کرنے کے لیے سر توڑ کوشش کرے، اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ لیکن پھر بھی رہے، تکیے پہ سر رکھے کہ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ وہ سوئے گا یا جاگتا رہے گا؟ تو کیا ہم سوتے ہیں؟ بیگم کے یہ مصیبت، بچوں کے یہ مصیبت، اور کس کس کے یہ مصیبت بنتے ہیں؟ کیوں؟ یہ بات ابھی تک ہمارے دلوں میں نہیں آئی، اور قرآن و سنت میں یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، قصدن، یہاں سے بھی ثابت ہو رہی ہے، قصدن اس کو پھر کر رہا ہوں، شاید کہ اللہ میرے دل کو اور آپ کے دلوں کو صاف کر دے۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی، سنو بات اس کی، ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی سارہ ایک ملک سے گزر رہے ہیں، وہاں کا حاکم جابر ہے اور برا بھی ہے۔ اما سارہ، اللہ پاک نے ان کو بہت بڑا حسن دیا تھا، اس جابر بادشاہ نے انہیں بلا لیا اور اکیلے بلایا۔ اب برائی کا ارادہ چاہا، اللہ کی طرف سے گرفت آئی، تڑپنے لگا جیسے دورہ کی کیفیت ہوتی ہے، کہنے لگا دعا کرو، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے دعا کی، اما سارہ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سنی، ٹھیک ہو گیا، دوبارہ وہی ارادہ، پہلے سے زیادہ شدت کا حملہ ہوا، کہنے لگا دعا کرو، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے
اس دورے کو ختم کیا، اپنے درباریوں کو آواز دی، کہا لے جاؤ، یہ کوئی انسان نہیں، لے جاؤ اس کو، اور ساتھ گلونڈی حاضر بھی۔ وہ واپس آ گئے، ابراہیم علیہ السلام سے آ کے قصے کو بیان کیا۔ اب یہ جو مصیبت تھی چھوٹی تھی یا بڑی تھی؟ بہت بڑی۔ لیکن کیا ہوا؟ اس مصیبت کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس مصیبت کے پیٹ سے کیا نکلا؟ اللہ پاک نے اس خاتون کے پیٹ سے اسماعیل علیہ السلام پیدا کیے۔ ہر سال جو قربانی کرتے ہیں کس کی یاد ہے؟ اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور پھر یہ خیر یہاں تک نہ رہی، اسماعیل کی نسل سے وہ آئے جن ایسا اللہ پاک نے نہ ان سے پہلے نہ قیامت تک نہ ان کے زمانے میں کوئی بنایا۔ مصیبت کتنی بڑی ہے، شاید انسان پر اس سے بڑی مصیبت اور تو نہیں آ سکتی۔ بندہ صحیح سالم موجود ہے اور اس سے اس کی بیوی چھین کے برائی کے ارادے سے کوئی لے جائے اور وہ بے یار و مددگار حکم الہی کا انتظار کرتا رہے۔ لیکن اس مصیبت سے اللہ نے کیا نکالا؟ نہ مصیبت مانگے، نہ مصیبت میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں، نہ مصیبت مانگیں اور مصیبت آنے پر بھرپور بچاؤ کی تدبیریں کریں۔ لیکن جب کوششوں کے باوجود، التجاؤں کے باوجود کوئی بات ہو جائے تو پھر یقین کریں کہ خیر اسی میں ہے۔ ایک نوجوان ماں باپ کی آنکھوں کا تارا اور ماں اور باپ کی امیدوں کا سہارا، کینسر ہوا، چلا گیا۔ اب کینسر ہونے پر جو شرعی بات ہے پورا زور لگایا جائے، اللہ سے دعائیں کی جائیں۔ دعائیں کی، علاج ہوا، چلا گیا۔ اب خیر اس کے باقی رہنے میں ہے یا چلے جانے میں؟ جی ہمیں کیا پتا ہے؟ نامعلوم اسی نوجوان نے ماں کو شوٹ کرنا تھا، نامعلوم اس نے باپ کے ساتھ کیا کرتوت کرنی تھی، کسی کو پتا ہے؟ یہ باتیں تو علام الغیوب جانتے ہیں۔ نامعلوم اس نے کیا سیاہکاریاں کرنی تھی، جوانی میں کینسر سے چلا گیا، اللہ کی جنتوں میں چلا گیا، اور ماں باپ آنے والے فتنوں سے محفوظ، کسی کو کچھ پتا نہیں۔ اچھی طرح میں آپ نوٹ کروں، مصیبت سے بچنے کے لیے زور لگائیں، اس کو دور کروانے کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کریں، علاج کریں، تدبیریں جائز اختیار کریں، لیکن ساری کوششوں کے باوجود اگر مقصد حاصل نہ ہو تو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے۔ اسی مقام سے انشاءاللہ آئندہ درس کی ابتدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، کنبوں کو ہدایت دے، ہماری اصلاح فرمائے، غلطیوں کو دور فرمائے، بیماریوں، پریشانیوں، غم و دکھوں سے نجات دے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں اپنی رحمت سے شامل فرمائے جو ان کی رضا پہ راضی ہیں، ان کے فیصلوں پر راضی ہیں، اور اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے قلق، اضطراب، بے چینی، اس سے اپنے فضل و کرم سے نجات دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔